سب سے پہلے بات ہوگی عام انتخابات کے اہم مرحلے کی، جو کہ مکمل ہو چکا ہے۔ کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا مقررہ وقت ختم ہو گیا ہے۔ امیدواروں کو کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے لیے 5 روز کا وقت دیا گیا تھا، جو کہ اب ختم ہو چکا ہے۔ امیدواروں کی ابتدائی فہرست کی تیاری اور سکروٹنی اب کل سے شروع ہوگی۔ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا جو عمل ہے وہ 30 دسمبر تک جاری رہے گا۔ عام انتخابات کا اہم مرحلہ، جو پہلا مرحلہ تھا، وہ مکمل ہو چکا ہے اور اس میں 2 روز کی توسیع بھی کی گئی تھی۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے کل 5 دن کا وقت دیا گیا تھا اور اب کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا مقررہ وقت ختم ہو چکا ہے۔ مریم نواز 5 حلقوں سے الیکشن لڑیں گی۔ این اے 119 اور این اے 120 لاہور میں کاغذات جمع کرا دیے گئے ہیں۔ سرگودا کے حلقہ پی پی 80 شاہپور سے مریم نواز کے کاغذات جمع کرا دیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ این اے 242 کراچی میں شہباز شریف کے کاغذات جمع کرائے گئے ہیں۔ صدر نون لیگ کا مصطفیٰ کمال اور قادر بندوخیل سے مقابلہ متوقع ہے۔ اسی طرح بلاول بھٹو زرداری این اے 127 لاہور اور این اے 196 شہداد کوٹ سے الیکشن میں حصہ لیں گے۔ بانی پی ٹی آئی لاہور سے بھی الیکشن لڑیں گے۔ این اے 122 ان کے کاغذاتی نامزدگی جمع کرا دیے گئے ہیں، جبکہ جہانگیر ترین 3 حلقوں سے انتخابات میں حصہ لینے جا رہے ہیں۔ لودرا میں این اے 155، پی پی 227 اور ملتان میں این اے 149 میں ان کے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے گئے ہیں اور یہ سلسلہ اب ختم ہو چکا ہے۔ پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے۔ مریم نواز 5 حلقوں سے الیکشن میں حصہ لینے جا رہی ہیں۔ این اے 119 اور این اے 120 لاہور میں ان کے کاغذات جمع کرائے گئے ہیں۔ سرگودا کے حلقہ پی پی 80 شاہپور سے مریم نواز کے کاغذات جمع کرائے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ این اے 242 کراچی میں شہباز شریف کے کاغذات جمع کرائے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کی ترجیحی لسٹ روک دی ہے۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کی جانب سے مخصوص نشستوں پر ترجیحی لسٹ الیکشن کمیشن کو بھجوائی گئی تھی۔ ذرائع بتا رہے ہیں کہ انٹر پارٹی الیکشن کے فیصلے کے نتیجے میں پی ٹی آئی سے انتخابی نشان واپس لیا گیا تھا۔ تفصیلات جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے لاہور سے محمد اشفاق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اشفاق، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، عام انتخابات 2024 کے لیے الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کی ترجیحی لسٹ روک لی گئی ہے اور اس سلسلے میں تحریک انصاف کی جانب سے قومی اور صوبائی اسمبلی کی مخصوص نشستوں پر بھجوائی گئی ترجیحی لسٹ کو الیکشن کمیشن کو بھجوائی گئی تھی۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کے فیصلے کے نتیجے میں اس سلسلے میں پی ٹی آئی سے انتخابی نشان بلہ واپس لے لیا گیا اور انتخابی نشان نہ ہونے کے باعث تحریک انصاف کی ترجیحی لسٹ جاری نہیں کی گئی اور اس سلسلے میں الیکشن کمیشن کے ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر کی مخصوص نشستوں پر پاکستان تحریک انصاف کی ترجیحی لسٹ کو روک دیا گیا ہے۔ جی شکریہ آپ کا اشفاق۔ ابھی آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں غزہ کی تازہ صورتحال سے۔ قابض صہیونی افواج کی غزہ میں جاری ہے۔ اسرائیلی فوج کی جبالیہ، خان یونس اور البریج کے اطراف میں حملے، متعدد فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ غزہ میں امداد پہنچانے میں مشکلات درپیش ہیں۔ اقوام متحدہ کے فلاحی ادارے کی جانب سے بیان دیا گیا ہے، گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 166 افراد شہید ہوئے ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت نے اس بات کی تصدیق کی ہے۔ اسرائیلی فوج کے حملوں میں بیت لحم میں کرسمس کی تقریبات بھی مؤخر کر دی گئی ہیں۔ قابض صہیونی افواج کی غزہ میں جاری ہے۔ اسرائیلی فوج کی جبالیہ، خان یونس اور البریج کے اطراف میں حملے، جس میں متعدد فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ غزہ میں اسرائیل کی وحشیانہ بمباری، شہداء کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ خوراک کی قلت سے غزہ میں قحط کا خطرہ بھی تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ صہیونی فورسز نے پینے کے پانی کا آخری پلانٹ بھی تباہ کر دیا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق غزہ میں سیز فائر کی چابی امریکہ کے پاس ہے۔ غزہ بدترین بربریت کا شکار، اسرائیلی فورسز کی وحشیانہ بمباری، شہداء کی تعداد میں اضافہ، دنیا اسرائیلی مظالم پر مذمت تک محدود۔ غزہ میں سیز فائر کی چابی امریکہ کے پاس ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق سلامتی کونسل کی غزہ میں امداد سے متعلق قرارداد کوئی بڑی پیش رفت نہیں۔ فلسطینیوں کا قتل عام اور عالمی قوانین کی خلاف ورزیاں صرف امریکہ روک سکتا ہے۔ غزہ میں امداد کی منتقلی میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اسرائیلی فورسز کے نصیرت، جبالیہ، دیر البلہ اور خان یونس سمیت متعدد علاقوں پر حملے، رہائشی عمارتیں ملبے کا ڈھیر، متعدد افراد ملبے تلے دب گئے۔ حملوں میں شہداء کی مجموعی تعداد 21,000 سے زائد، 53,000 سے زائد زخمی۔ غزہ میں صہیونی افواج اور حماس جنگجوؤں کے درمیان جھڑپیں، بیت الاحیاء میں جنگجوؤں نے 5 اسرائیلی فوجیوں کو جہنم واصل کر دیا۔ حماس نے اسرائیلی فوجیوں پر حملے کی ویڈیو بھی جاری کر دی۔
غزہ پر اسرائیلی بربریت کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج، لندن میں شہریوں کا اسرائیلی مظالم کے خلاف بڑا مظاہرہ، فضا فری فلسطین کے نعروں سے گونج اٹھی۔ نیو یارک میں یہودی اور مسلم کمیونٹی کے مظاہرے میں صدر جو بائیڈن کا خون آلود پتلا اٹھا کر احتجاج کیا گیا۔ سویڈن میں اسرائیلی سفارت خانے کے سامنے بھی احتجاج، جرمنی کے دارالحکومت برلن میں سینکڑوں افراد کی فلسطینیوں کے حق میں ریلی، نیدرلینڈز میں شہریوں کا فلسطینی پرچم کے ساتھ اسرائیل کے خلاف مظاہرہ۔ غزہ کی پٹی کے 2.30 کروڑ فلسطینی بے گھر ہو گئے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی فورسز کی بمباری سے بڑی تعداد میں فلسطینی ملبے تلے دب گئے۔ اسرائیلی فضائیہ کی شمالی غزہ میں بمباری، عالمی میڈیا کا یہ کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کے اسکول کے احاطے سے بڑی تباہی پھیلانے والا بم برآمد ہوا۔ بمباری سے اسکول کے احاطے میں کھڑی گاڑیاں مکمل تباہ، عمارت کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگی۔ ادھر امریکی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ نیتنیاہو سے بات چیت کے دوران غزہ میں جنگ بندی سے متعلق کوئی گفتگو نہیں ہوئی۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان اور دیگر ججز کے خلاف کردار کشی مہم میں سیاسی جماعت سے جڑے اکاؤنٹس ملوث نکلے ہیں۔ ججز کی بیگمات کو ایئرپورٹس پر چیکنگ سے مستثنا قرار دینے والے پرانے خط کو منصوبہ بندی کے ساتھ استعمال کیا گیا۔ بغیر تحقیق کے سوشل میڈیا پر عدلیہ، ججز اور ان کی فیملی سے متعلق اتکامیز مہم چلائی گئی۔ بتایا جا رہا ہے کہ ان اکاؤنٹ سے بانی پی ٹی آئی کے مقدمات پر ججز اور عدلیہ کو پہلے بھی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ ججز کی کردار کشی مہم میں ایک سیاسی جماعت سے جڑے اکاؤنٹس نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے۔ 2023 میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کو بھی اس کردار کشی مہم کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ میاں صاحب کا پرانا نعرہ تھا مجھے کیوں نکالا، الیکشن میں اب نواز شریف کا نعرہ ہوگا مجھے کیوں بلایا۔ سافر کیس بہت سنجیدہ معاملہ ہے، بانی پی ٹی آئی کو ریلیف ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری میڈیا سے مخاطب تھے۔ آپ نے میاں صاحب کا پرانا نعرہ سنا ہوگا کہ مجھے کیوں نکالا۔ اس الیکشن میں میرا خیال میں میاں صاحب کا نعرہ ہوگا کہ مجھے کیوں بلایا۔ جہاں تک سائفر کیس ہے وہ بہت سیریس کیس ہے، میں تو کسی سیاستدان کے خلاف کوئی سیاسی انتقام کے حق میں نہیں ہو سکتا، اس لیے میں نے خود اپنے پورا زندگی کے سیاسی انتقام کا ہمارا جماعت نے، ہمارا خاندان نے یہ بھگتا ہے، اور ہم اپنے مخالفین کے لیے بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ یہ سلوک ہو۔ مگر سائفر کیس ایک بہت سیریس ایشو ہے۔ میرا خیال میں عدالت کو اس ایشو کو اسی سنجیدگی کے ساتھ لینا چاہیے جتنا اس نے ہمارا نیشنل سیکیورٹی پہ بہت سوالات اٹھتے ہیں، جس کا جواب ہمیں ملنا چاہیے۔ ایک پورا طریقے سے یا حکومت انویسٹیگیشن کرے یا جج صاحبان خود ایک جوڈیشل انکوائری کرے کہ اس سائفر کے پیچھے کہانی کیا ہے۔ ہمارا کوئی نہ سیاستدان سے نہ سیاسی جماعت سے مقابلہ ہے۔ اگر ہمارا مقابلہ ہے تو ہمارا مقابلہ بے روزگاری سے ہے، اگر ہمارا مقابلہ ہے تو غربت سے ہے، اگر ہمارا مقابلہ ہے تو اس معاشی بحران سے، اس مہنگائی کا طوفان سے اپنے عوام کا ہم نے بچانا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما عابد شیر علی کہتے ہیں کہ ہم نواز شریف کی کارکردگی کی بنیاد پر الیکشن لڑنے آئے ہیں۔ ہم نے پاکستان کے اندھیرے دور کیے، تمام جماعتوں کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہے ہیں۔ ہم پیپلز پارٹی کے روایتی حریف ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سائفر کی نہیں بلکہ کارکردگی کی بنیاد پر الیکشن لڑیں گے۔ نواز شریف پاکستان کی ترقی کی علامت ہے، اور الحمدللہ پاکستان اور نواز شریف ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ یہ میدان نواز شریف کی ان بے مثال قربانیوں کا نشان ہے جنہوں نے پاکستان کے لیے، اپنی جماعت کے لیے ایسی قربانیاں دی جس کی مثال پورے پاکستان میں نہیں ملتی۔ انہوں نے پاکستان کی ترقی کا جھنڈا اٹھایا، ان کو ملک بدر کیا گیا۔ انہوں نے پاکستان میں اندھیرے دور کر کے 14,000 میگا واٹ بجلی پیدا کی، ان کو اقامے کی بنیاد پر ڈسکوالیفائی کر دیا گیا۔ نواز شریف کے مخالف ہمیشہ ان کی کارکردگی کی بنیاد پر ڈھیر ہوئے، جنہوں نے 9 مئی کا قرار واقع جرم کیا ہے، ان کی کسی صورت معافی نہیں ہونی چاہیے۔ پیپلز پارٹی کے روایتی حریف ہیں، اور ہمیشہ ہم نے پیپلز پارٹی کے خلاف الیکشن لڑا ہے۔ ہم سائفر کی بنیاد پر الیکشن نہیں لڑنے آئے، ہم کارکردگی کی بنیاد پر الیکشن لڑنے آئے ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سب تک کے لیے اتنا ہی۔ باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے خبر کی دنیا۔